دیکھیے ظلم و جبر و تعدی جہاں پر بھی ہے، ذی شعور انسان اس کی تائید نہیں کر سکتا۔ انسان ازل سے ہی ظلم پسند ہے، انصاف پسند بھی ہے، رحم پسند بھی ہے۔ یہ فطرتی طور پر اللہ تعالیٰ نے یہ سارے تقاضے انسان کے اندر رکھے ہوئے ہیں۔ لیکن جہاں تک حاکمیت کا تعلق ہے، انسان بلا شرکت غیر حاکمیت چاہتا ہے۔ وہ یہ چاہتا ہے کہ میں ہر حال میں ڈومینیٹ کروں، جیسا بھی ہو، جس طرح کا بھی حال ہو۔ وہ چاہتا ہے کہ میری ڈومیننس رہے، میری بات مانی جائے، مجھے پذیرائی ملے، میرے سامنے نہ کہیں پہ بھی نہ ہو۔ اسی کے لیے وہ پھر اپنی طاقت، اپنی قوت جتنی اس کے پاس ہوتی ہے یا مزید مجتمع کر کے دوسروں کے اوپر چڑھائی کرتا ہے، اور اس کے لیے وہ کہتا ہے کہ جو کچھ میں کہتا ہوں وہی میرا حق ہے۔ اب دیکھیے آغاز کہاں سے ہوتا ہے؟ ابتدائے آفرینش سے ہی اس کا آغاز ہوتا ہے، جب حضرت آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں میں آپس میں مخاصمت رہی، حضرت قابیل یعنی حضرت حابیل، ان دونوں کے درمیان، تو بالآخر قابیل قاتل ٹھہرا، اس لیے کہ اس نے ظلم کیا وہاں پر۔ صرف اس چیز کو مد نظر رکھ کر اس نے یہ عمل کیا کہ جو کچھ میں کر رہا ہوں یہ صحیح ہے میرے لیے اور یہ میرا حق بنتا ہے۔ اب اس کے بعد سے آنے والے ادوار میں دیکھیں تو فتوحات کا دور ہے۔ جس کی طاقت آئی، جس کے پاس آئی، وہ چڑھ دوڑا دوسرے پر، اسے تباہ و برباد کیا، تاخت و تاراج کیا، اپنی حاکمیت قائم کی، اپنی بات منوائی، لوٹا ان کو، پلنڈر کیا ان کو، ان کو تباہ و برباد کر دیا۔ پھر اس کے بعد پھر سمجھا کہ اب پھر میری باری ہے، تو پھر کوئی اور اس سے زبردست آیا تو اس نے پھر اس کے اوپر چڑھائی کی اور تاخت و تاراج کیا اور اس کو تباہ و برباد کیا۔ تو یہ جو فتوحات کا دور تھا، اس میں انسان ہی پامال ہوتے رہے، انسانوں میں کسی کے بھی کوئی حقوق کہیں پر بھی نہیں رہے۔ ظلم و تعدی ہمیشہ سے جابر اور طاقتور کے ہاتھ کا بڑا ہتھیار رہا، اور کمزوروں اور زیر دستوں پر اس کا استعمال اس نے بے دریغ کیا، ہر حال میں کیا، جہاں وہ چاہتا تھا اس انداز سے وہ کرتا رہا، تاوقتے کہ انسان نے آہستہ آہستہ ان تمام مظالم کے خلاف فکر و عمل اور اپنی جستجو اور اپنی سوچ کو بروئی کار لاتے ہوئے وہاں پر اپنے لیے مزید کچھ ایسے دروازے کھولنے کی کوشش کی جہاں تہذیب، رحم، دوسروں کے اوپر انتہائی قسم کی نرمی سے ان سے گفتگو کر کے ان کے مسائل کا حل نکالنے کے لیے اس نے ایک راستہ نکالا۔ اور یہ صدیوں کا سفر ہے، ایک دو دن کا نہیں ہے یہ۔ ان صدیوں کے سفر کے بعد بالآخر آ کر 20ویں صدی میں ہم لوگوں نے یہ سیکھا کہ ہمیں ایک دوسرے کے اوپر چڑھائی نہیں کرنی چاہیے، بلکہ ہر ایک کی آزادی، ہر ایک کی خود مختاری، ہر ایک کے حقوق کا مکمل طور پر تحفظ کرنا چاہیے اور کسی صورت میں بھی ان کو پامال نہیں کرنا چاہیے۔ اب اسی اصول کے تحت گو کہ اس دوران میں بھی جنگیں ہوئیں، لیکن ان جنگوں میں یہ نہیں ہوا کہ طاقتور ہمیشہ ہی چڑھ دوڑا، بلکہ اس کی کمزور کی پاسداری کے لیے بھی وہاں پر قوانین موجود رہے جو انسانی حقوق کے ناطے سے چلتے رہے۔ اب بھی اگر ہم وہی کشت و خون، وہی خون خرابہ، وہی آگ اور خون کے دریا دوبارہ سے شروع کرنا چاہتے ہیں تو ہمارے ہاں دوبارہ وہی تباہیاں ہوں گی، وہی قتل و غارت، وہی عورتوں اور مردوں، زن، ہر ایک کے لیے ایک ہی طریقہ کار ہوگا کہ تیغ و تفنگ، اور آج کل کے ہتھیار بھی اتنے زیادہ لیتھلز قسم کے ہیں کہ وہ ایک لمحے میں بہت بڑی تباہیاں پھیلانے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ ہمارے ہاں 1945 میں ہیروشیما ناگاساکی کی مثال دیکھ لیجئے، تو وہ اوائل وقت کے اس ایٹمی بم کی طاقت تھی، آج کل اس سے کئی ہزار گنا زیادہ طاقتور لوگوں نے بم اپنے پاس حاصل کر لیے ہیں جو صرف اور صرف انسانیت ہی کو ختم کرنے کے لیے استعمال ہونے والے ہیں۔ تو میں نہیں سمجھتا کہ کوئی بھی ذی شعور شخص اس طرح کے کسی اقدام کی، جس طرح روس نے یوکرین کے خلاف کیا ہے، اس کی حمایت کرے گا۔ ہاں، کتنے ہی بڑے مسائل کیوں نہ ہوں، کتنے ہی مجھے ذاتی طور پر اپنے حقوق کے بارے میں کسی کے خلاف جانے کے لیے کتنی ہی ضرورت کیوں نہ پڑے، تب بھی ایک راستہ ہے انسانیت کا، تہذیب کا، تمدن کا، ہماری روایات کا، اور سب سے بڑھ کر ہیومینیٹیرین کا، کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ گفتگو کریں اور گفتگو میں اپنے مفادات ایک دوسرے کے سامنے رکھیں اور ان کو حل کریں۔ یہی سب سے بہترین طریقہ ہے، ورنہ نہیں تو دوبارہ فتوحات کا دور جب شروع ہوگا تو ہر طاقتور دوسرے زیر دست کو تباہ و برباد کرتا رہے گا، اور ہر زیر دست کوشش کرے گا کہ کسی وقت میرے ہاتھ میں طاقت آئے تو میں اس سے دگنا دوسرے کو تباہ و برباد کروں۔ تو انسانیت ساری اپنی حیاتی اسی چکر میں لگی رہے گی، غریب اور کمزور لوگ آگ میں جھونکے جائیں گے
اور بڑے بڑے سیادت پسند لوگ ان کے اوپر حکمرانی کریں گے اور اپنے طور پر اپنے ہی محلات تعمیر کرتے چلے جائیں گے اور انسانوں کو پامال کرتے رہیں گے۔ میں نہیں سمجھتا کہ کوئی بھی شخص اس عمل کی جو زبردستی یا قوت کے ناطے سے کسی کے اوپر چڑھ دوڑنے کے لیے ہوتا ہے اس کی کسی صورت بھی تائید کرے گا، اور میں بھی کبھی اس کی تائید نہیں کرتا۔ میں حمایت کرتا ہوں کہ انسانوں کو انسانوں کے ساتھ مکالمہ کرنا چاہیے اور اس مکالمے ہی کے زور پر اپنی بات بھی منوانی چاہیے، اپنے مفادات رکھنے چاہیے، ان کے دوسروں کے مفادات کا احترام کرنا چاہیے۔ جی بسم اللہ۔